لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سعادة المسلمين أن يكون أولاده صالح وجليسه صالح وعمله صالح وزوجة معينة على دينها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن وخاصته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام قرائزہ سناخہ حضرات بالخصوص ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان آنکھوں نے ہی ان کو یہاں پر آتے ہوئے دیکھا ہے اینٹ لگا کر یہاں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے اس گلشن قرآن کو آگے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کی بینائی پر بھی اثر اندازیاں ہو گئی اپنی صحت کے اوپر بھی اثر اندازیاں ہو گئی دوسرے بھائی پڑھاتے پڑھاتے عجیب بیماریوں میں مبتلا ہو گئے کئی قربانیاں ہوئی کئی قربانیاں ہوں گی کئی مجاہدے ہوئے کئی مجاہدے ہوں گے یہ ملک زاہد مصطفیٰ صاحب ان کا چہرہ بھی آج منور نظر آتا ہے جو دنیا کے پلاٹ بیچ رہا ہے آخرت کے پلاٹ خرید رہا ہے اپنا سرمایہ جنت ان طلباء کو دیکھ رہا ہے یہ کوئی لہو و لعب نہیں ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تلاوتوں کی سوریں ہیں جو یہاں تک پہنچ گئی ہیں دہلی کے لال قلعہ پہ وہ کھڑا ہے ساری دنیا ارد گرد گھوم رہی ہے مست ہو کے قرآن پڑھتا جا رہا ہے گانے والی گلوکارائیں سینکڑوں سے نکلتی ہیں وہاں پہ رک جاتی ہیں ایک ہندو پنڈت آتا ہے وہاں پہ رک جاتا ہے کیا ہو رہا ہے شاہ جی قرآن پڑھ رہے ہیں شاہ جی ختم نبوت کے داعی ہیں شاہ جی اپنے قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں قرآن والے اللہ کو بھی دیکھتے جا رہے ہیں شاہ جی اس وقت مستی میں ہیں اس وقت مزے میں ہیں اس وقت عشق خدا میں ہیں عشق قرآن میں ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شاہ جی ہے کہ لوگ خدا کی قسم قرآن پڑھتے ہیں لو جعل القرآن فی رحاب اگر قرآن کچے چمڑے میں ڈالو ثم القی فی النار پھر اس کو جہنم میں ڈال دو گے محترہ کا یہ چمڑا بھی نہیں چلے گا قرآن بھی نہیں چلے گا شاہ جی وہ ہے کہ جو کائنات میں ہے زندہ ہے کھڑا ہے ہندوؤں کے درمیان ہے سکھوں کے درمیان ہے ہندوستان کی زمین کے سینٹر میں کھڑا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سے میں نے قرآن لیا ہے جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے مجھے آگ نہیں جلاتی ہندو پنڈت کہتا ہے اگر یہ دعویٰ سچا ہے شاہ جی کو سامنے کر دو ہم ایک چیلنج کر دیتے ہیں کوئلے لائے جائیں جلا کر لائے جائیں شاہ جی کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں اگر ان کا ہاتھ جل گیا تو یہ کافر ہو جائیں اور اگر ان کا ہاتھ بچ گیا میں مسلمان ہو جاتا ہوں شاہ جی نے کہا لائے جائیں کوئلے کھول دیے گئے ہاتھ مولانا غلام غوث محمد نے کہا حضرت یہ مذاق نہ کیجئے کہیں ہماری بدنامی نہ ہو جائے کہیں ہماری ایسی ویسی بے عزتی نہ ہو جائے شاہ جی نے کہا اے مولانا غلام غوث محمد تو نے نہ قرآن دیکھا ہے نہ پڑھا ہے اگر تو دیکھتا تو تجھے کچھ اور نظر آتا اگر تو پڑھتا تو تجھے کچھ اور نظر آتا لاؤ کوئلے 10 منٹ تک کوئلے شاہ جی پکڑتے ہیں پکڑ کر ہندو کہتا ہے ہاتھ کھولیے شاہ جی کا ہاتھ چمک رہا ہے دمک رہا ہے آگ کا اثر نہیں زمم کا اثر نہیں فوراً آگے بڑھتا ہے کہتا ہے خدا کی قسم مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ مدارس صداقیت کی علامت ہے یہ حقانیت کی علامت ہے شاہ جی تو آ جا میاں والی جیل میں تجھے گرفتار کر دیا جائے گا اور یہاں پر تو ختم نبوت کے
دلائل تلاش کرے گا، اور خدا کی قسم یہاں پہ لائٹیں پیچھے سے بند کر دی جائیں گی، بینڈ سوئچ آف کر دیے جائیں گے، رب کے فرشتے زمین پر اتریں گے، شاہ جی کے سامنے لائٹیں لگ جائیں گی، آپ ختم نبوت کی آیات کو تلاش کریں گے، فرشتے لائٹیں لگاتے جائیں گے۔ ساری دنیا کو بتایا گیا فرشتے قرآن کے حافظ نہیں، فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، فرشتوں کو سورۃ یاسین پڑھنے کی اجازت نہیں، فرشتوں کو سورۃ الرحمن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام، کائنات سے پہلے اللہ نے سورہ طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، تب بھی فرشتوں نے سنا، صحابہ نے پڑھی تب بھی فرشتوں نے سنا، تابعین نے پڑھی تب بھی فرشتوں نے سنا، اولیاء نے پڑھی تب بھی فرشتوں نے سنا، یہ بچے پڑھتے ہیں تب بھی فرشتے سنتے ہیں، سنتے سنتے صبر نہیں آتا، نیچے آ جاتے ہیں، حافظ قرآن کے ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہیں، حافظ قرآن کے قدموں کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نے جب جوتیاں اٹھائی دارالحدیث میں داخل ہوئے تو علماء نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتے پر بچھا سکتے ہیں، رشید احمد گنگوہی تمہاری جوتیاں بھی اٹھا سکتا ہے، تمہیں کیا پتا تم سو رہے ہوتے ہو؟ تہجد پڑھنے سے پہلے رشید احمد گنگوہی تمہارے بیت الخلا صاف کرتا ہے، پھر وہ نہاتا ہے اور اس کے بعد وہ آ کر یہاں پہ تہجد پڑھتا ہے، تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے، تمہارے چہروں کا صدقہ ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں شکر ادا کرو، تمہارے اوپر من نہیں اترا، سلوہ نہیں اترا، شکر ادا کرو کہ مریم کی طرح مسلح پر تمہارا رزق نہیں آیا، ورنہ آج یہ مخیر حضرات گندم کیوں دیتے یہاں پر، یہ مخیر حضرات دودھ کیوں دیتے یہاں پر، یہ مخیر حضرات چینی کیوں دیتے یہاں پر، یہ مخیر حضرات کس طرح یہاں پہ خرچہ کرتے، لائٹیں لگواتے، ٹائلیں لگواتے، فرش بناتے، دارالحدیث بناتے، دارالقرآن بناتے، یہ من نہیں اترا، سلوہ نہیں اترا، رب نے تمہیں موقع دے دیا، آؤ اس بچے کو کھلاؤ، آؤ اس بچے کو پلاؤ۔ ایک طالب علم ہندوستان میں آتا ہے اور وہاں پہ اساتذہ سے کہتا ہے مجھے تعلیم چاہیے، کہا تعلیم مل جائے گی، کھانا نہیں ملے گا، کہا ٹھیک ہے، داخل ہو گیا، حضرت خانے میں لکھتے ہیں جب وہ داخل ہوا محلے میں ایک بندہ مر گیا، 40 دن تک اس کے گھر والوں نے روٹی لگا دی، حضرات نے کہا اس طالب علم کو کھلا دی جائے، 40 دن گزر گئے، ایک اور بندہ مر گیا، اس نے بھی اگلے نے بھی 40 دن لگا دی، پھر وہ گزرے، ایک اور بندہ مر گیا، پھر اس نے بھی 40 دن کی لگا دی، اس کا بچہ آیا، اس نے کہا جب تک تو پڑھے گا میں تجھے کھلاؤں گا بھی پلاؤں گا بھی، یہ نہ ہو کہ ہر 40 دن کے بعد ایک بندہ مرتا جائے، رب غائب سے تیرے رزق کا انتظام کرتا رہے۔ یہ تمہارے گندم کے محتاج نہیں ہے، یہ تمہارے دودھ کے محتاج نہیں ہے، یہ تمہارے پیسوں کے محتاج نہیں ہے۔ آج ملک زاہد صاحب مولانا کہتے ہیں 5-6 برانچے بنا کر گئے ہیں، یہ 5-6 آپ نے جنت کے گھر بنائے ہیں، خدا کی قسم آپ پر اللہ کا فضل ہے، ورنہ آپ کی کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے، یہ تو میرے رب کا کمال ہے۔ مولانا دوست محمد قریشی کتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، خدا کی قسم جب ہندوستان گئے ہیں علماء نے کہا تمہیں طلباء کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، علم مل جائے گا، رہائش بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، حضرت گئے آگے، ایک مسجد میں کہا گیا خدمت کرتے جاؤ، رات کو سو جایا کرو، مگر کھانا نہیں، حضرت نے داخلہ لے لیا، داخلے کے بعد حضرت آ رہے ہیں تھوڑے سے افسردہ ہیں، ایک اماں جی آئی، حضرت کو کہنے لگی کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان کے علاقے سے آیا ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ اور کیا کرنے آئے ہو؟ بس اللہ کا دین سیکھنے آیا ہوں۔ کھایا کیا ہے؟ پیا کیا ہے؟ کہا کتنے دنوں سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ کہا کل چھٹی کر کر آؤ گے، تمہارے سامنے ایک میری جیسی عورت ہوگی اور میں کھانا خود بھی کھاؤں گی، تمہیں بھی کھلاؤں گی۔ کوٹھی میں کام کرتی تھی، 2 روٹیاں ملتی تھی، حضرت کا انتظار کرتی تھی، رومال بچھا کے بیٹھ جاتی تھی، حضرت کو کھلاتی خود بھی کھاتی۔ 1 سال تک سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت کی شہرتیں بڑھ گئی، علم کی ذہانت بڑھ گئی، مدرسوں میں داخلہ مل گیا، حضرت فراغت حاصل کر گئے، پھر اولیاء اللہ کے منصب پہ قائم ہوئے، ایک خانقاہ چشمہ جاری کیا۔ حضرت ایک مرتبہ حج پہ تھے، رات کو مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نیند آ گئی، سو گئے، حضرت نے دیکھا کہ جنت نظر آ گئی اور اونٹوں پہ سوار ایک برقع پوش خاتون جا رہی ہے اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا۔ یہ وہی خاتون تھی جو کہ ہندوستان میں تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو جنت میں کیسے آ گئی؟ دوست محمد قریشی کو کھانا کھلاتی
رہی، آج اللہ نے مجھے جنت کے اونچے درجے میں پہنچا دیا ہے۔ اس عورت کی اس محبت اور اس عقیدت کی بنیاد پہ اللہ نے یہ نظام چلایا ہے۔ جامع علی المرتضیٰ قرآن سے بھرا پڑا ہے، الماریاں قرآن سے بڑی بڑی ہیں، طلباء قرآن سے بڑے بڑے ہیں، یہاں کی بچیاں قرآن سے محظور ہیں، یہاں کے بچے قرآن سے معطر ہیں، یہاں کے محلے والے قرآن سے مدین ہیں۔ آج سے پہلے وہ زمانہ دیکھو جب یہ ایک خالی پلاٹ تھا، کچھ یہاں پر آبادیاں تھی، یہاں پر یہ مدرسہ شروع ہوا۔ آج یہ مدرسہ اپنی برانچوں میں بدل گیا، آج یہ مدرسہ اپنی شاخوں میں بدل گیا۔ یہ کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں ہے جو ملکوں کا سفر کرتا ہے، یہ قرآن کی دولتیں ہیں جو ان بچوں کا نصیب ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم آج ہمیں اس قرآن کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر سیکھنا چاہتے ہو وہ روس کا علاقہ دیکھو جہاں پر قرآن پر پابندی تھی، مساجد پہ پابندی تھی، مدارس پر پابندی تھی، ان تمام چیزوں پہ پابندی تھی۔ وہاں پر ایک پاکستانی انجینئر جاتا ہے اور وہاں پر ایک بندے کو دیکھتا ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، 4 بچے ہیں، بیٹھ کر ان کا قرآن سنتا ہے۔ وہ انجینئر سوال کرتا ہے، یہاں پر تو قرآن کی پابندی ہے، اساتذہ کی پابندی ہے، معلمات کی پابندی ہے، مدارس کی پابندی ہے، بتا تو یہاں پر کیسے بچوں کو قرآن پڑھا گیا؟ سنا اس کی کہانی اور دیکھو اپنی بے رغبتی، سنا اس کی کہانی اور دیکھو اپنی بے رغبتی۔ اللہ کی قسم کو کہنے لگا کہ حکومت کی پابندی تھی، میں حافظ قرآن تھا، میں نے پاکستان میں قرآن پڑھا اور جس وقت میں یہاں پر آیا پابندیاں لگ گئی۔ میں نے یہاں پر قبرستان میں گیا، میں نے 4 قبریں کھودی، قبریں کھودنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کر گیا، بچوں کو میں نے قبروں میں لٹا دیا اور وہاں پہ قرآن پڑھانے لگا۔ جب کوئی ایجنسیاں آتی میں اوپر سلیبیں ڈال دیتا اور میں ان سے کہتا میرے بچے مر چکے ہیں، میں ان کو دفنانے آیا ہوں۔ جب ایجنسیاں چلی جاتی بچوں کو اٹھا دیتا، ان کو قرآن پڑھاتا رہتا، پھر جب چھاپا پڑتا میں ان کو پھر لٹا دیتا، چھاپا ختم ہوتا میں ان کو اٹھا دیتا اور آج میں نے ان بچوں کو قبروں میں لٹا کے قرآن پڑھایا ہے۔ بتانا ان مدارس کو، بتانا ان مساجد کو، بتانا ان دینی مرکزوں کو جنہوں نے کہا کہ مولوی کیا کرتے ہیں، ملا کیا کرتے ہیں۔ آج 1400 سال گزر گئے، ہم یہاں پر ہیں، ہم کہیں نہیں جا سکے، ہم کوئی ترقی نہیں کر سکے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 14 صدیوں کے بعد ترقی ہے، دور محمد میں ترقی نہیں ہے، اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان مدارس میں ترقی نہیں ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے میں ترقی نہیں تھی، ان سکولوں میں ترقی ہے، اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے ہم نے قرآن سیکھ لیا لیکن ہمارا کوئی مستقبل نہیں، اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا جب یہ قرآن آسمان پر تھا تو زمین روتی تھی کہ اتنی پیاری کتاب آسمان پر ہے۔ جب قرآن آسمان سے نیچے اترا تو آسمان روتا تھا کہ اتنی پیاری کتاب اس امت میں چلی گئی، میں خالی رہ گیا۔ اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، اس محمد میں قرآن اترے گا، پھر یہ حافظ بن کر امت کو حافظ بنائیں گے، پھر میں ان کو اٹھاؤں گا، بناؤں گا، سنواروں گا اور ان کو اٹھا کر عرش معلیٰ پہ بٹھا دوں گا اور یہ دنیا کو بتا دوں گا پہلا امام القرآن زمین پر قرآن سیکھتا ہے، اللہ سارے نبیوں سے اس کو بلند کرتا ہے، عرش معلیٰ پہ اس کو بٹھا دیتا ہے اور ساری دنیا کو بتاتا ہے قرآن کو نیچے نہ گرنے دینا، طالب علم کی توہین نہ کرنا، اس بچے کو برا کہو گے، رب کو کہو گے، اس کو تھپڑ مارو گے، رب کی ذات پہ حملہ کرنا ہوگا، اس کو گالی دو گے، رب کو گالی دینے کے برابر ہوگا، اس کی توہین کرو گے، رب کی توہین کے برابر ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ وقت ہے، آندھیاں آ گئی، بارشیں آ گئی، گھر سے نکلا، ایک گشت کرتا جا رہا ہے، چھوٹی سی دکان ہے، ننھا سا بچہ ہے، ہندو کی دکان ہے، لائٹ جلتی ہے، بچہ وہاں پہ قرآن سیکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، کہا جاتا ہے اس کے گاؤں میں لائٹ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کہتا ہے یہ شاہی دربار کی لالٹین ہے، سونے کی لالٹین ہے، جاؤ اس بچے کو دے دو، اس کے تیل کا خرچہ بھی اس کو دیتے رہو اور اس کو کہنا تو نے ہندو کی دکان پہ کبھی نہیں بیٹھنا، تو نے بادشاہ کی دی ہوئی لالٹین کی روشنی میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا حافظ بنتا ہے۔ سلطان دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اللہ والا خواب میں دیکھتا ہے سلطان گھوڑوں پہ سوار ہو رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے، پوچھا جاتا ہے تو آج کیسے آ گیا؟ کہتا ہے میں نے اس بچے کو لالٹین دی تھی اور اس کی روشنی میں اس نے قرآن پڑھا تھا، آج اللہ نے اس کے اعزاز کی وجہ سے مجھے جنت المعلیٰ کے اندر خوبصورت جگہ
عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کے خدام کی کہانی ہے، قرآن سے محبت کرنے والوں کی کہانی ہے، قرآن سے عشق کرنے والوں کی کہانی ہے، قرآن کے اس نظام کو لینے والوں کی قرآنی ہے۔ یاد رکھیے آج مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب اپنے ان بچوں پہ محنت کرتے ہیں۔ آج ان کا چہرہ دیکھو، حشاش ہیں، بشاش ہیں۔ سامنے قاری عبدالستار صاحب ہیں، بیمار ہیں، انتہائی غلیظ ہیں۔ شاید کہ ان کا بھی آج چہرہ اتنا منور ہو چکا ہے، اتنی خوشی ہو چکی ہے کہ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، مرنا قاری عبداللہ صاحب نے بھی ہے، قاری عبدالستار صاحب نے بھی ہے، ملک زاہد صاحب نے بھی ہے، اس مسجد کے معاملین نے بھی ہے، اس مسجد کے بانیان نے بھی ہے، اس مدرسوں کے بانیان نے بھی ہے۔ یہ سب مرے، جڑ جائیں، جڑ جائیں۔ یہ طالب علم ہے تو سب کچھ ہے، یہ تمہارے پاس نہیں تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ سارے خزانے تمہیں ایک دھکا دے گے اور قبر میں اتار دے گے، یہ اس جگہ رہ جائیں گے۔ مفتی محمد حسن جامعہ اشرفیہ کے بانی دنیا سے جاتے ہیں، مولانا رسول خان نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں پھنس گیا، بڑا پھنس گیا۔ محتمیم کے سوال بڑے سخت ہوتے ہیں، محتمیم کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ محتمیم جو کامیاب ہو جائے اور جس کا یہ نورانی قرآن نظر آتا ہو، جس کی محنتیں نظر آتا ہو، یہ سیاستدان نہیں ہے کہ جو کھائے پیے اور بھاگ جائے، یہ محتمیم ہیں جو اپنے قرآن کو لے کر ان کے سینوں میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت نے کہا میں پھنس گیا تھا، مجھے جامعہ اشرفیہ کی ٹوٹیوں نے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور وہ یہ طلباء تھے۔ آج جامعہ عبداللہ ہو یا اس کی برانچیں ہوں یا اس کی شاخیں ہوں یا اس کے طلباء ہو یا یہاں کی بیٹیاں ہوں، ان کی معلمات ہوں، انشاءاللہ العزیز حضرت قاری عبداللہ صاحب بھی اپنے کمال سے جنت میں نہیں جا سکتے، میں بھی اپنے کمال سے جنت میں نہیں جا سکتا، ملک زاہد صاحب آپ اپنی دولت سے جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ اگر جائیں گے تو ان معصوم طلباء کی وجہ سے جائیں گے جو آج تک پڑھتے گئے ہیں، ثواب آپ کا ہے، آج تک پڑھتے گئے ہیں، ثواب آپ کا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے دروازہ کھٹکایا، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جا کر دروازہ کھٹک گیا، حضرت قاری صاحب کی بیٹی آ گئی، دروازہ کھولا، شاہ جی کو دیکھا، پھر قاری طیب صاحب سے کہنے لگی کوئی آسمان کا فرشتہ اتر کر آیا ہے، وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ کہا فرشتہ یہاں کیسے آ گیا؟ کہا چلو باہر دروازہ کھولو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ قاری طیب صاحب تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ انور شاہ کشمیری کھڑے ہیں، آپ نے بیٹی سے کہا تو کہتی تھی فرشتہ آیا ہے، کہا میں نے اس جیسا بندہ دنیا میں آج تک نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ کریم پاؤڈر کا کمال نہیں ہے، یہ نور قرآن ہے، اس کا نور قرآن اس کے چہرے پہ چمکتا ہے اور دمکتا ہے، اس کی ٹانگیں رہ جائیں گی، گھٹنے رہ جائیں گے، مگر یہ ختم نبوت کا داعی بن کر بہاولپور کی عدالت میں اپنے دین اسلام کا اختتام خوبصورت انداز میں کر کے دنیا سے جائے گا۔ یہی سرمایہ ہے، یہی خزانہ ہے، یہی باقیات ہیں، یہی صالحات ہیں۔ ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کے ساتھ چمٹ جاؤ، ان علماء کے ساتھ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ العزیز رب کعبہ کی قسم جہنم کی آگ کی جرت نہیں ہے کہ اس خوبصورت مرکز کے بچوں کے سینٹر میں بیٹھ کر کبھی وہ ہمیں چھو سکے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق